دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج 80واں یوم آزادی قومی جشن و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ صدر مملکت نے مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کے 1100 سے زائد اہلکاروں کے لیے ملٹری ایوارڈز کی منظوری دی ہے۔ روس کے صدر نے پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور عوام کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے میں پائیدار امن کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان اور ناروے نے انسداد دہشت گردی اور غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت جماعتوں اور رہنماؤں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ قوم آج 80واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ تحریک پاکستان کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں ملک میں امن، یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم آزادی کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے تمام پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ جس بھی شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ تقریبات کے دوران قومی پرچم لہرائے گئے اور قومی ترانہ بجایا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کے دفاع، سلامتی اور خود مختاری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی جانب سے بھیجی گئی سمریوں کی منظوری دے دی ہے۔ ان میں مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کے 1172 اہلکاروں کے لیے فوجی اعزازات، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے لیے قومی اعزازات اور یوم آزادی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اہل قیدیوں کی سزاؤں میں 100 دن کی خصوصی معافی شامل ہے۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس پیر کو طلب کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستانی عوام کو دلی مبارکباد دی ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے اپنے پیغام میں کہا کہ روس اور پاکستان کے تعلقات کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور سیاسی، تجارتی، اقتصادی اور انسانی شعبوں کے علاوہ اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی مفید تعاون جاری ہے۔ روسی صدر نے یقین ظاہر کیا کہ دونوں ممالک روس اور پاکستان کے دوست عوام کے مفاد میں شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے تعمیری کوششیں جاری رکھیں گے۔ بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے آج یوم آزادی کے موقع پر صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اسی طرح کا تہنیتی پیغام بھیجا۔ امریکہ کی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعاون اور خطے کی حالیہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کو سراہا اور دیر پار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 18 جون کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر منو ان عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے خطے میں امن و سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور نائب وزیر اعظم کو پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی۔
پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے کے واقعے میں چینی کوہ پیما کی المناک موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ چینی سفیر نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کی عوام اور قیادت کو دلی مبارکباد دی اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور دیرینہ آزمودہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور ناروے نے انسداد دہشت گردی کے اقدامات، غیر قانونی تارکین وطن کی روک تھام، پولیس کی تربیت اور باہمی قانونی معاونت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ناروے کے وزیر خارجہ ایسمن بارتھ ایڈے کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کے مؤثر اقدامات کی بدولت یورپ کے لیے غیر قانونی ترک وطن میں 47% کمی آئی ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے تعمیری اور فعال کردار کو سراہا۔ پاکستان کسٹمز اور ہانگ کانگ کسٹمز نے کسٹمز تعاون اور باہمی انتظامی معاونت کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سلسلے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد میں دستخط کرنے کی آن لائن دستخطی تقریب ہوئی۔ اس انتظامی معاونت کے ذریعے معلومات اور خفیہ اطلاعات کا تبادلہ، مشتبہ مال بردار کھیپوں اور افراد کی نگرانی اور دونوں ملکوں کے متعلقہ کسٹمز قوانین پر عمل درآمد کے لیے باہمی تعاون کیا جائے گا۔ پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل نے وفاقی حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد ملک گیر ہڑتال فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کونسل کے مرکزی صدر تنویر احمد جٹ کے زیر صدارت مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ یہ پیش رفت وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی سربراہی میں قائم خصوصی کمیٹی کی جانب سے مذاکرات کے بعد ہوئی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت جماعتوں اور رہنماؤں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت رہنماؤں اور جماعتوں نے سری نگر سے جاری اپنے الگ الگ بیانات میں بھارت پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرے، جس سے خطے میں امن اور معاشی استحکام کے قیام میں مدد ملے گی۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے کہا ہے کہ مصر، سعودی عرب اور ترکیے اور پاکستان کے ساتھ 4 ملکی لاہے عمل پر بات چیت کر رہا ہے، جس کا مقصد مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت اختیار کرنا ہے۔ وہ مصر کے شہر نیو العالمین میں اپنے ترک ہم منصب خاقان فیدان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ بدر عبدالعاطی نے کہا کہ مصر کے سرکاری ادارے اس معاملے کا باغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ مصر اس معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے خطے کے لیے تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے یمن کے تنازع کے حل کے لیے کشیدگی میں کمی کرنے اور مؤثر سیاسی عمل دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے یمن کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بحث کے دوران کہا کہ پاکستان حوثیوں کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں اور سعودی عرب کو دھمکیاں دینے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور اس کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور امن و خوشحالی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ نیشنل چیمپئنز کپ کا چوتھا کرکٹ میچ پاکستان گولڈ اور پاکستان گرینز کے درمیان ملتان میں جاری ہے۔ اس سے قبل پاکستان گرینز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: اسلام آباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی اور پشاور 32، کوئٹہ اور گلگت 33، مظفر آباد 31، مری 20، جبکہ سری نگر 28، جموں 31 اور لے 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ قوم آج 80واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔
صدر مملکت نے مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کے 1100 سے زائد اہلکاروں کے لیے ملٹری ایوارڈز کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں فہمتی یادداشت خطے میں پائیدار امن کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان اور ناروے نے انسداد دہشت گردی اور غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔